بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، آج ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کا یہ تیسرا سالانہ علماء اجتماع، اور حضرات نے مجھے حکم دیا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اکابرین علماء دیوبند کے مسلک کی مزاج کو بیان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سننے سنانے کے بعد ہمیں اپنے اکابر کے مسلک کی مزاج کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ کوئی عوامی اجتماع نہیں بلکہ یہ علماء اجتماع ہے، اور ہم نے اس میں علماء ہی کو دعوت دی ہے، اس لیے آپ حضرات عوامی ذہن نہ لے کر بیٹھیں۔ ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم آپ حضرات کے سامنے، ہم اس پہ پورا تو نہیں اتر سکتے، ماشاءاللہ آپ کا علمی ذوق، آپ کی صلاحیت، لیکن کوشش کریں گے کہ علماء کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے کی جائے۔ آپ حضرات اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے، ایک بات چلتی ہے کہ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں نے مسلک کا کام نہیں کرنا۔ بھائی مسلک کا کام کیوں نہیں کرنا؟ مسلک کی بات کیوں نہیں کرنی؟ دیکھیں جی، میرے پاس مسجد ہے، میرے پاس مدرسہ ہے، میرے پاس منبر و محراب ہے، میں امام ہوں، اس لیے میں اپنے مسلک کی بات نہیں کر سکتا یا مسلک کا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ مسلک کا کام کرتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھڈے ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلک کا کام کریں اپنے اکابر کے مزاج کے مطابق تو پھر میرا خیال ہے لڑائی بھی نہیں ہوگی، جھگڑا بھی نہیں ہوگا، مسلک کی اشاعت بھی ہوگی اور مسلک کا دفاع بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ تو الحمدللہ ہم نے جو مسلک لیا ہے یہ کن سے لیا؟ اپنے اکابر سے، تو ہمیں چاہیے اس کی اشاعت اور اس کا دفاع یہ بھی اکابر کے طرز پہ ہونا چاہیے۔ جب مسلک تو اکابر سے لیں اور پھر اس کی اشاعت، اس کے دفاع اپنے مزاج کے مطابق چلائیں، پھر حالات تو خراب ہوں گے، پھر لڑائیاں جھگڑے تو ہوں گے۔ لیکن کیا خیال ہے اگر میں اور آپ اپنے اکابر کے مسلک کی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے مسلک کا کام کریں، پھر انشاءاللہ لڑائی، پھر جھگڑا نہیں ہوگا، نہ آپ پریشان نہ عوام پریشان، اور پھر ہمارے مسلک کی اشاعت بھی ہوگی اور ہمارے مسلک کا دفاع بھی ہوگا۔ یہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ ابھی مولانا کلیم اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں، سست بیٹھیں، تو میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولتے آئیں گے۔ تو خیر علماء کرام ہمارے اکابر کا مسلک کی مزاج، میں اس کو بیان کرنے سے پہلے مسلک کی کام کی اہمیت پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ مسلک کی مزاج اسی وقت سمجھ آئے گا یا ہم اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے کہ جب ہمارے ذہنوں میں مسلک کی کام کی اہمیت ہوگی کہ ہم نے مسلک کے کام کو کرنا ہے، جب کرنے کی نیت ہوگی، ہمارے دل و دماغ میں اس کی اہمیت ہوگی، تو پھر ہم مزاج کو بھی لیں گے، مزاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہمارے دل میں، ہمارے دل و دماغ میں اس بات کی جگہ ہی نہیں، یہ ہمارا ارادہ ہی نہیں کہ ہم نے مسلک کی کام کرنا ہے یا مسلک کی کام کی اہمیت نہیں ہوگی، تو پھر ہم مزاج کو بھی سمجھیں گے نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات مسلک کی کام کے اہمیت پہ کہ مسلک کی کام کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بہت ساری دعائیں مانگی، وہاں پہ ایک دعا یہ بھی مانگی،
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ کیا معنی؟ اے اللہ میرے لیے حق کو حق ظاہر کر دے، حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے، اور اس حق کی اتباع جو ہے وہ میرا رزق بنا دے۔ نمبر 2، باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے، اس کا باطل کا باطل ہونا میرے سامنے آ جائے، اور باطل سے اجتناب اس کو میرا رزق بنا دے۔ کیسی پیاری دعا کی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہے، اس لیے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ حق تو ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے کو حق نظر نہیں آتا، حق تو ہوتا ہے سمجھنے والے کو وہ حق نظر نہیں آتا۔ بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اس پر کتنے دلائل ہیں، پھر بھی اس بندے کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور اس بیچارے کو حق نظر نہیں آتا، بلکہ حق کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ باطل سمجھتا ہے، اور باطل کو کیا سمجھتا ہے؟ حق سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق بھی ہمیں فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اب دیکھیے ایک طبقہ عوام کا ہے اور ایک علماء کا۔ میں نے پہلے گزارش کی نا کہ آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارا آج کا اجتماع جو ہے یہ عوامی نہیں، یہ خالصتاً علماء اجتماع ہے۔ انشاءاللہ 8 مارچ کو ہمارا عوامی اجتماع ہوگا، تو اس میں ہم عوام بھی لائیں گے، علماء کو بھی لائیں گے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا حق اور باطل کے حوالے سے، ایک ہے علماء اور ایک ہے عوام۔ عوام کے ذمے کیا ہے؟ عوام کے ذمے 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اتباع حق، نمبر 2 اجتناب باطل۔ کیا معنی؟ کہ عوام نے حق پہ عمل کرنا ہے اور باطل سے بچنا ہے۔ لیکن علماء کا کیا کام ہے؟ علماء کا کام صرف اتنا نہیں کہ علماء نے حق پہ عمل کرنا ہے اور باطل سے بچنا ہے، نہ، علماء کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ انہوں نے حق کے لیے کوشش کرنی ہے، حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، اور پھر حق پر عمل کرنے کے لیے اگر راستے میں کوئی شبہات پیدا کرے، کوئی رکاوٹیں کھڑی کرے، تو دلائل کے ساتھ ان شبہات کو، ان اعتراضات کو، ان رکاوٹوں کو دور بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دور بھی کرنا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم جذبات میں آ کے گفتگو نہیں کرتے، ہم نظریاتی گفتگو کرتے ہیں۔ اور میں اپنے اکابر کے مسلک کے مزاج کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر حق پر عمل کرتے ہوئے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے، شبہات پیدا کرے، مشکلات پیدا کرے، تو ہم نے دلائل کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو صاف کر دینا ہے۔ چونکہ ہماری لڑائی ہی دلائل والی ہے، ہم گالی کی زبان بھی استعمال نہیں کرتے اور گولی والی زبان بھی استعمال نہیں کرتے، ہم صرف دلائل والی بات کرتے۔ کون سی بات کرتے؟ دلائل والی بات کرتے۔ تو خیر عوام کے ذمے کیا ہے؟ اتباع حق، ابطال اور باطل سے اجتناب ہے۔ لیکن علماء کے ذریعے ان کے ذمے اتباع حق بھی ہے اور باطل سے اجتناب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق کی طرف لوگوں کو متوجہ بھی کرنا ہے، اور حق پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے، کوئی شبہات پیدا کرے، ان کو دور بھی کرنا ہے۔ چلو آسان لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو میں امیر مرکزیہ حضرت استاد جی کی زبان میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آئے۔ استاد جی فرمایا کرتے، ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے مسئلے کی دلیل، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدے کی دلیل۔ اب یہ ہمارے دور کی بات ہے، استاد جی نے کیسی اس کی تعبیر پیش کی ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے۔ اب مسئلے پہ عمل کرنا، عقیدہ لینا، یہ عوام کے ذمے اور علماء کے ذمے بھی ہے، لیکن عوام کے ذمے دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے، وہ کہتا ہے جی پڑھی ہے،
کتنی رکعت ہیں فجر کی؟ اس نے کہا جی 4۔ آپ نے کہا جلدی کرو، اس پہ دلیل پیش کرو کہ فجر کی نماز فرض ہے، پھر اس کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، اس پہ دلائل پیش کرو۔ تو اگر اب عوام دلائل پیش نہ کر سکے، آپ مجھے بتائیں اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کے ذمے صرف عمل ہے، اس نے عقیدے کو لینا ہے، مسئلے کو لینا ہے، اس کے ذمے دلیل نہیں۔ اور عالم کے ذمے صرف عمل نہیں، صرف عقیدہ لینا نہیں، مسئلہ بتانا بھی ہے اور مسئلے کی دلیل بھی بتانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک کام عوام کے ذمے، ایک کام میرے اور آپ کے ذمے ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم نے حق کی اتباع کر لی اور باطل سے ہم بچ گئے، اتنا کرنے سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ چونکہ ہم نبی کے وارث ہیں، تو وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے مسئلہ بھی بتانا ہے اور مسئلے کی دلیل بھی بتانی ہے، عقیدہ بھی دینا ہے اور عقیدے پہ دلیل بھی دینی ہے۔ اور اگر کوئی اس عقیدے اور ان مسائل پہ شبہات پیش کرتا ہے تو ہم نے علم کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے اس کا رد بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ اس لیے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے۔ وہ ایک دن بادشاہ کے پاس بیٹھے اور ہارون رشید کو عجیب بات اس نے کہی۔ ہارون رشید کے پاس بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی تو عجیب بات کہی۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں اگر دریا میں جیسا پانی ہوگا ویسا پانی آگے نہروں میں آئے گا۔ کیا مطلب؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو ایک دریا ہے اور آگے نہریں، اگر دریا میں پانی صاف شفاف ہے تو نہروں میں پانی صاف شفاف ہوگا، اور اگر دریا میں پانی گدلا ہے تو آگے بھی پانی ایسا ہی آئے گا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو شفیق بلخی کہتے ہیں ہارون رشید میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے علماء ہوں گے ویسی عوام ہوگی۔ کیا معنی؟ اگر علماء کے دل میں دین کی تڑپ ہوگی، دین کا جذبہ ہوگا تو عوام میں بھی ہوگا، اور اگر علماء کے دل میں نہیں ہوگا تو پھر عوام کے دل میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی ہم تو مسلک کی بات کرتے نہیں، ہم تو اپنے اکابر کے مسلک کی مزاج کو لیتے نہیں، ہم تو اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ عوام تک عقیدہ بھی پہنچے، دلیل بھی پہنچے۔ اگر اس پہ کوئی شبہات ہیں وہ دور ہو جائے، پھر آپس میں بیٹھ کے کرتے۔ یار پتہ نہیں عوام کو کیا ہو گیا کہ عوام مسلک کی طرف آتی نہیں، مسلک کی محنت کو لیتی نہیں ہے، مسلک کی محنت کو کرتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کمی ہمارے اندر ہے، عوام کے اندر نہیں۔ وہی شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی بات، جیسے علماء کی طرف ویسی عوام کی طرف۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ مرکز، ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اسی دعوت کو لیے ہوئے ہے، اسی پروگرام کو لیے ہوئے ہے۔ اور آج کا علماء اجتماع بھی اس لیے ہے تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم نے عقیدہ بھی دینا ہے اور عقیدے پہ دلیل بھی دینی ہے، ہم نے مسئلہ بھی پیش کرنا ہے، مسئلے پہ دلیل بھی دینی ہے، اور اگر اس پہ کوئی شبہات پیش کرے تو ہم نے شبہات کو دور بھی کیسے کرنا ہے؟ گالی سے بھی نہیں کرنا اور گولی سے بھی نہیں کرنا۔ نمبر 2، میرے اکابر کا مسلک کی مزاج۔ چلو میں اس کو شروع کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کیجئے گا۔ میرے اکابر کا مسلک کی مزاج کیا ہے؟ اللہ نے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، وہیں پر ایک بنیادی خصوصیت جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو ایسی امت بنایا، ایسی جماعت بنایا جو نہایت ہی اعتدال پر ہے۔ بھائیو توجہ کرنا، اب ہماری امت کی بنیادی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میرے اور آپ کے اکابر کا مسلکی مزاج کیا تھا، اب اس کو بھی سمجھنا۔ قرآن کریم نے کیا اعلان کیا کہ تم ایسی امت ہو کہ جو نہایت ہی اعتدال پر ہو، اور الحمدللہ ہم دیوبند والے نبی کے دین کے حامل ہیں، نبی کے دین کے وارث ہیں، اس لیے میرے اکابر کے مسلک مشرب مزاج میں طبی طور پر یہ اعتدال پوری طرح سرایت کیے ہوئے ہے۔ کیا مطلب؟
کہ میرے اکابر کا جو مسلکی مزاج ہے اس میں افراط بھی نہیں، اس میں تفریط بھی نہیں، بلکہ وہ راہ اعتدال پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ کیا معنی؟ کہ ہمارا راستہ افراط اور تفریط کے درمیان سے یوں گزرتا ہے کہ ہمارا دامن کبھی افراد کو بھی نہیں چھوتا، کبھی تفرید کو بھی نہیں چھوتا، اور یہی اعتدال کا تقاضا ہے۔ اور اعتدال چاہتا بھی یہ ہے کہ افراد بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو۔ کیا ہو؟ جب افراد بھی نہیں ہوگا، تفرید بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ صراط مستقیم ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، وہ جو ہماری امت کی خصوصیت ہے اعتدال والی، میرے اکابر کا مسلکی مزاج بھی اعتدال والا ہے، اور یہی اعتدال ہے جسے صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے اکابر کا مزاج کیا ہے؟ اعتدال والا۔ میں اس کو تھوڑا سا مزید اور کھولتا ہوں تاکہ بات آپ حضرات کو سمجھ آئے۔ اگر ہم اپنے اکابر کے مسلکی مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو مسلکی لقب ہے، اگر اسی پہ غور و فکر کر لیا جائے تو ہمیں بات سمجھ آ جانی چاہیے، اور بات سمجھ آتی بھی ہے۔ ہمارا مسلکی لقب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ کیا لقب ہے جی؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک سنت، نمبر دو جماعت۔ اگر یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو اکابر کا مسلکی مزاج بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ خیر، سنت کا کیا معنی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ سنت میں جناب قانون، دستور، طریق، راہ ہدایت، صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے، جس پر چلنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ تو نمبر ایک سنت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ قانون، دستور، طریق، ہدایت اور صراط مستقیم۔ نمبر دو جماعت میں کس جماعت کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے کہا اس میں اہل صدق و وفا، وہ مقدس شخصیات جن کو حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی جناب والا پیروی میں، جن کی رہنمائی میں ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے اور صراط مستقیم کو پہچاننے کا حکم کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو میں نے کہا نمبر ایک سنت، نمبر دو جماعت، یہ ہمارا ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمارا مسلکی لقب بنتا ہے اہل سنت والجماعت۔ تو پتہ چلا میرے اکابر کا مسلکی مزاج کیا ہے؟ مسلکی مزاج یہ ہے کہ ہم قانون بھی مانتے ہیں، ہم دستور بھی مانتے ہیں۔ نمبر دو، ہم وہ شخصیات کہ جن شخصیات کے ذریعے سے یہ قانون ہم تک پہنچا ہے، یہ دستور ہم تک پہنچا ہے، یہ صراط مستقیم ہم تک پہنچی ہے، یہ ہدایت ہم تک پہنچی ہے، ہم وہ ہدایت بھی مانتے ہیں، وہ قانون بھی مانتے ہیں، وہ دستور بھی مانتے ہیں، اور ان شخصیات کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہی راہ اعتدال ہے کہ ہم قانون بھی، یا یوں سمجھیے کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، اور جن واسطوں سے ہم تک قرآن پہنچا ہے ہم ان واسطوں کو بھی مانتے ہیں، ہم سنت کو بھی مانتے ہیں، اور جن واسطوں سے ہم تک یہ سنت پہنچی ہے ہم ان واسطوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے اکابر کا مسلکی مزاج بھی یہی ہے، اور یہی اعتدال ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ نمبر ایک قانون کو بھی مانا جائے، اور جن شخصیات کے ذریعے سے یہ قانون ہم تک پہنچا ہے ان شخصیات کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کا تقاضا کیا ہے؟ قانون چاہتا کیا ہے؟ قانون کس لیے آیا؟ دستور کس لیے آیا؟ بھائی قانون کا تقاضا بھی یہ ہے، قانون عمل چاہتا ہے کہ عمل کرو، مجھے پڑھو اور مجھ پہ عمل کرو۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ محض الفاظ کو دیکھ کر، محض متکلم کے زور تکلم سے وہ جو عمل کی اصلی صورت ہے، حقیقی صورت ہے، وہ نصیب نہیں ہوتی، وہ ظاہر نہیں ہوتی، وہ سامنے نہیں آتی۔ کیا معنی؟ ایک آدمی پہلے غیر مسلم تھا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اسے کہتے یار اب تو نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے چونکہ یہ فرض ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں نماز کسے کہتے، نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کاغذ قلم لیا اور آپ نے اسے لکھ کر دے دیا، یہ لے میں نے تجھے نماز کا طریقہ لکھ کر دے دیا، یوں نماز پڑھنی ہے۔
آپ صاحب عقل صاحب علم بیٹھے ہو، آپ مجھے بتائیں کہ اگر غیر مسلم جو ابھی مسلمان ہوا، جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، پڑھتے دیکھا نہیں، اگر اسے کاغذ پہ لکھ کر دے دیا جائے، کیا وہ صرف لکھا ہوا دیکھ کر صحیح معنوں میں رکوع اور سجدہ کر لے گا؟ کیا قیام کر لے گا؟ کیا وہ نماز پڑھ لے گا؟ بھائی نہیں پڑھ سکتا۔ جو عقل مند آدمی ہے وہ اسے کہے گا میں نے لکھ کر بھی دے دیا، اسے یاد بھی کر لے، اب میری طرف دیکھ۔ وہ کیا کرے گا کہ تو بیٹھ جا اور میں نماز شروع کرتا ہوں، اسے پوری نماز پڑھ کے دکھائے گا، ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، پھر یوں باندھنے ہیں، رکوع یوں کرنا ہے، اور جناب سجدہ یوں کرنا ہے، اتحیات میں یوں بیٹھنا ہے۔ تو بھائی پتہ چلا کہ جب تک عملی صورت سامنے نہ آئے اس وقت قانون جس بات کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی عمل کا، وہ عمل کی جو حقیقی صورت ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کو فرمایا کہ نماز پڑھو، تو صرف یہ نہیں کہا سلو کہ نماز پڑھ لو جیسے دل کرتا ہے، کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو۔ صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ صورت جو صورت میں تمہیں دکھا رہا ہو، جیسے میں پڑھ رہا ہو ایسے پڑھنا بھی مقصود ہے۔ ایسے پڑھو گے تو اللہ کے ہاں نماز قبول ہوگی، اگر ایسے نہیں پڑھو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اس سے بھی آگے چلیے، جبرائیل امین جب نماز کا حکم لے کے آئے، صرف حکم سنا نہیں دیا بلکہ امام الانبیاء کو نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ جبرائیل امین نے حضور کو پڑھ کے دکھائی، حضور نے صحابہ کو پڑھ کے دکھائی ہے۔ تو اس لیے ہم دیوبند والے کہتے ہیں کہ قانون بھی ضروری ہے، شخصیات بھی ضروری ہے۔ اگر قانون چھوڑو گے پھر بھی گمراہی ہے، شخصیات چھوڑو گے پھر بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا قانون بھی مانتے ہیں اور شخصیات کو بھی مانتے ہیں۔ چلو اس پہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے، آپ کو پتہ چلے میرے اور آپ کے اکابر کا مزاج کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے۔ خیر، میں نے کہا نمبر 1 قانون ہے، نمبر 2 شخصیات ہیں۔ اور اس بات کو ذہن نشین کیجئے، ہم سے پہلی جتنی بھی امتیں گمراہ ہوئی، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، یہی 2 سبب تھے کہ ان سبب کو چھوڑنے کی وجہ سے یا دونوں کو چھوڑ دیا یا دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا تو ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، انہوں نے قانون کا بھی انکار کیا، آپ کی ذات آپ کی شخصیت کا بھی انکار کر دیا تو ان پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم نے آپ کی شخصیت کا انکار کیا، قانون کو بھی انکار کیا، پہلے شخصیت کو چھوڑا ہے تو ان پہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا۔ اور آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، انہوں نے بھی کہا نوح تو کیسی باتیں کرتا ہے، اگر نبی کسی کو بنانا ہوتا تو اللہ کسی بڑے کو، خاندان والے کو بناتا، تو ہماری طرح، یعنی ان کی شخصیت کا انکار کر دیا۔ چلو میں نے کہا اس امت کو دیکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو قانون اور شخصیت کے حوالے سے 4 گروہ سامنے آئے۔ وہ 4 گروہ کون سے؟ پہلا گروہ وہ تھا جس نے قانون بھی مانا، شخصیت بھی مانی ہے، جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ سامنے آیا جنہوں نے قانون کا بھی انکار کر دیا، شخصیت کا بھی انکار کر دیا، جنہیں مشرکین اور منافقین کہا جاتا ہے۔ مشرک کھل کے تھے اور منافق زبان پہ کچھ تھا، اندر کچھ تھا۔ تیسرا طبقہ وہ آیا کہ جنہوں نے قانون مانا اور شخصیت کو کن کے طرز پہ؟ یہود کے طرز پہ۔ بھائیو اس بات کو سمجھنا، انہوں نے قانون تو مانا لیکن انہوں نے شخصیت کو نہیں مانا۔ یہ کن کے طرز پہ ہے؟ ان کے اندر کن کی شبہت پائی جاتی ہے؟ یہود کی۔ ہم نہیں کہتے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہمارے علماء میں سے کوئی گمراہ ہو تو اس میں یہود کی شبہت پائی جاتی ہے، وہ یہود کے نقش قدم پہ ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا معنی؟ بھائیو اس لیے کہ یہود جو تھے اللہ نے ان کو علمی امت بنایا، یعنی ان کو اللہ نے علم بہت زیادہ عطا کیا۔ اب علم آیا، تکبر غرور بھی آیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ آج بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس
جب قرآن ہے، جب ہمارے پاس نبی کا فرمان ہے، تو پھر یہ ذات کیا کرنی ہے، یہ شخصیت کیا کرنی ہے؟ یہ کڑیاں آپس میں ملتی ہیں۔ آپ اہل علم ہیں، مجھے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ملا لیں گے۔ تو میں نے کہا تیسرا طبقہ وہ آیا جنہوں نے کہا قانون تو مانتے ہیں لیکن ہمیں شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہم شخصیت کو نہیں مانتے۔ تو یہ کن کے نقش قدم پہ؟ یہ یہود کے نقش قدم پہ ہیں کہ جنہوں نے قانون تو مانا لیکن شخصیت کو۔ چوتھا طبقہ وہ آیا جنہوں نے الٹ کر دیا، تیسرے طبقے کے الٹ کر دیا، انہوں نے شخصیات کو لے لیا اور قانون کو چھوڑ دیا۔ یہ نقش کن کے نقش قدم پہ ہیں؟ یہ نصارہ کے۔ ان میں شبہت پائی جاتی ہے تو نصارہ کی کہ انہوں نے شخصیت کو سب کچھ مانا، شخصیت پرستی میں چلے گئے اور قانون کو چھوڑ دیا۔ جو یہ کہتے بس ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہماری امت میں یہ قانون اور شخصیت کے حوالے سے جو چوتھا طبقہ آیا، میں اور آپ بھی اس کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے ہاں قرآن کی دلیل پیش کر دو، وہ کہتے نا یہ تو مولویوں کی طرف سے ہے، آپ اسے حدیث پیش کر دو، سنت پیش کر دو، وہ کہتے نا جو ہمارے بابا جی نے کہہ دیا۔ اب یہ بابا بھی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے اندر بھی شریعت کے تقاضے پائے جاتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا چونکہ آپ علماء ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم شدت والے بھی نہیں، ہم ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں، ہم تو صرف دلیل کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنے طبقے سامنے آئے؟ 4 طرح کے۔ نمبر 1 قانون بھی مانا، شخصیت بھی مانی، جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 مشرکین اور اسی طرح منافقین، قانون کا بھی انکار، شخصیت کا بھی انکار۔ نمبر 3 قانون مانا لیکن شخصیت کو نہ مانا۔ یہ کن کی طرح ہے؟ یہود کی طرح۔ چوتھے وہ ہیں جنہوں نے قانون چھوڑ دیا، شخصیت پرستی میں چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب نصارہ کی طرح۔ تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا مسلکی مزاج سمجھیے، ہم دوسرے نمبر والے بھی نہیں، ہم تیسرے نمبر والے بھی نہیں کہ قانون مان لیں شخصیت چھوڑ دیں، ہم چوتھے نمبر والے بھی نہیں بلکہ ہم پہلے نمبر والے ہیں۔ ہم قانون بھی مانتے ہیں اور شخصیات بھی مانتے ہیں۔ وقت ہو گیا، بس میں 2-4 باتیں کہہ کے بات سمیٹتا ہوں۔ بھائیو ہم کون سے ہیں؟ ہم قانون بھی مانتے، شخصیت بھی مانتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس امت کی جو خصوصیت بیان کی ہے اعتدال والی، ہم اعتدال والے ہیں۔ میرے اور آپ کے اکابر نے جو ہمیں مسلک دیا اور جو مسلکی مزاج دیا ہے وہ اعتدال والا ہے۔ اس لیے یہ بیچارے افراط اور تفریط والے ہر وقت ہم سے ناراض رہتے اور جناب ہمارے خلاف زبان اور قلم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی افراط والے ناراض ہیں، کبھی تفریط والے، اور بڑی عجیب بات ہے افراط والے ہمیں تفریط کا تانا دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہو، اور یہ تفریط والے کہتے تم ان کے ساتھ ہو جو افراط والے ہیں۔ میں نے کہا تم دونوں کو غلط فہمی ہے، ہم افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، ہم اعتدال والے ہیں جنہیں صراط مستقیم والے کہا جاتا ہے۔ کیوں بھائیو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ افراط والے بھی نہیں۔ اچھا یہ ہمیں کہتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہتے اس لیے ہیں، اب جناب والا ان میں سے ایک گروہ آیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے آ کر کہا کہ دیکھو ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، چلو شاید یوں سمجھ نہ آئے، وہ کہتے جی ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن سلف صالحین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان واسطوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے نا ہم نے قرآن و سنت کو بھی مانا ہے اور جن واسطوں سے یہ ہم تک پہنچا ہے ہم نے ان واسطوں کو بھی ماننا ہے۔ تو وہ فوراً ہمیں کہتے نا تم ان کے ساتھ ہو جو شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ تم تو گمراہ ہو، تم ان کے ساتھ ہو۔ اچھا جب ادھر گئے وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے نا تم تو ان کے ساتھ ہو جو جناب قانون کا نام لیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں تم شخصیتوں کو نہیں مانتے جیسے ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو سجدے کرتے، ان کی بات کو ہم قانون پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ بھی ناراض، یہ بھی ناراض ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم افراط والے بھی نہیں، تفریط والے بھی نہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، ہم تو اعتدال والے ہیں، ہم تو صراط مستقیم والے
ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا, میں نے کہا تھوڑا سا ان کو اور کھولتے تاکہ آپ کو افراد تفرید اور صراط مستقیم سمجھ آئے. میں نے کہا آپ دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے. اب ایک آیا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کی بڑی شان ہے, آپ کا بڑا مقام ہے. وہ جو شروع ہوا نا, اب اس کے پاس قانون تو تھا نہیں, اس نے ایسی بات کو اٹھایا کہ امام الانبیاء نبی کو جا کر خدا سے ملا دیا, اور کیا عقیدہ دیا کہ نبی اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر دوسرا آیا, اس نے کہا اچھا تو نے یہ کہہ دیا. وہ شروع ہو گیا, نعوذ باللہ, اس نے نبی کو گھٹانا شروع کیا. گھٹاتے گھٹاتے وہ کہاں لے آیا؟ کہتے ہیں جیسے ایک عام انسان کا احترام کرنا چاہیے, نعوذ باللہ, بس اتنا نبی کا احترام کرنا چاہیے. جیسے قاصد اور ڈاکیا جو حیثیت اس کی ہے, نعوذ باللہ, وہی حیثیت جو ہے وہ نبی کی ہے. ایک اٹھا وہ خدا تک لے گیا, اس نے خدا سے ملا دیا, اور دوسرا اٹھا اس نے عام انسان بنا دیا. لیکن ہم اعتدال والے ہیں, ہم افراد والے بھی نہیں, تفریط والے بھی نہیں. ہم کہتے نانا ہمارا نبی جو ہے وہ خدا نہیں, ہم خدا سے ملاتے نہیں. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا شان ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کا شان ہے. تو بھائی ہم افراد والے بھی نہیں, تفریط والے بھی نہیں. اب اس پہ مثالیں دیتے جائیں تو بہت ساری مثالیں ہیں. ہم اعتدال والے ہیں, اور ہمارے اعتدال کا کمال دیکھو. اس لیے میں نے عرض کیا نا, میں اور آپ مسلک کا کام کرتے تو لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم نے مسلک تو اکابر سے لے لیا لیکن ان کا مزاج نہیں لیا. ہم نے کہا مسلک تو اکابر کا, مزاج ہمارا چلے گا. ہم بھی تو کچھ ہوتے ہیں نا, ہم بھی تو کچھ جانتے ہیں نا, ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میرے اکابر کا یہ جو مسلک کی مزاج ہے اعتدال والا, اس کا کمال دیکھو. یہ جو افراد اور تفریط والے ہیں, یہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں, اگر آپ مسائل کو دیکھو گے, جمہوریت کا دور ہے, کہتے جس طرف زیادہ لوگ ہو وہ کامیاب ہے. تو ایک افراد ہے, ایک تفریط ہے, ایک ہم صراط مستقیم والے ہیں. میں نے کہا آپ دیکھ لیں, آپ مسائل پہ غور کریں گے, آپ کو نظر آئے گا ہمارے ساتھ کبھی افراد والا آ کے کھڑا ہو گیا, کبھی تفریط والا کھڑا ہو گیا. ہم کسی مسئلے پہ اکیلے نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چلو اذان کا وقت ہوا, اذان دینے لگے, اچھا اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی چاہیے. ایک ادھر کھڑا ہو گیا, ایک بھاگ کر ہمارے ساتھ آ گیا. یہ اعتدال کا کمال ہے. پھر نماز شروع ہوئی ہے. جب نماز شروع ہوتی ہے, اب امام قرات کر رہا ہے, ہم نے کہا خاموش ہو جاؤ, امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. اب یہ بھاگا, وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پھر آگے چلے, رمضان آیا, تراویح کا مسئلہ چلا. پھر کیا ہوا؟ پھر جناب یہ جو ہے ایک ہمارے ساتھ آیا, ایک ادھر جا کر کھڑا ہو گیا. یہ اعتدال کا کمال ہے. پھر نماز جنازہ آیا, تو میں نے کہا نماز جنازہ اونچی پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے؟ ایک ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, دوسرا بھاگ گیا, اس نے کہا میں نے اونچی پڑھنا ہے. جنازہ ختم ہوا, اب دعا کی بات آئی ہے, دعا یہاں مانگنی ہے یا قبرستان میں جا کے مانگنی ہے؟ وہ جو وہاں کھڑا تھا وہ بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا اور یہ وہاں پہ چلا گیا. یہ اعتدال کا کمال ہے. میں نے کہا پھر ابھی ربیع الاول کا آغاز ہوگا, ایک ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, ایک بھاگ جائے گا. پھر ہم نبی کے روضے پہ جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہمارا نبی اپنے روضے میں زندہ ہے, وہاں درود پڑھے تو نبی سنتے ہیں, یہاں پڑھے تو پہنچا دیتے ہیں. اب کیا ہوگا جب ہم نے کہا نبی وہاں سنتے ہیں؟ پھر جو ہمارے ساتھ ربیع الاول میں آ کے کھڑا ہوا تھا, جس نے کہا جلوس نہیں نکالنا, جھنڈے نہیں لگانے, لائٹنگ نہیں کرنے, اب یہ بھاگا ہے, نا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے, یہ وہاں پہ چلا گیا, وہ ہمارے پاس آ گیا. پھر جب ہم نے کہا نا یہاں سنتے ہیں, اگر وہاں پڑھے تو پہنچاتے ہیں, اب یہ بھی بھاگ گیا. اس نے کہا نا وہ تو ہر جگہ سنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ اعتدال کا کمال ہے, یہ اعتدال کا کمال ہے. ہم کبھی بھی تنہا رہتے نہیں ہیں. تو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, میں نے اور آپ نے مسلک کا کام کرنا ہے. تھوڑے بولے ہو چونکہ میں نے عرض کیا نا, ہم ڈرتے اس لیے کہ مسلک کا کام کرتے لیکن اپنے طریقے سے. چلو میں آخری بات کہتا ہوں, بھائیو یاد رکھنا, حضرات علماء نے لکھا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم نے دیوبند کے مدرسے سے پڑھا
اور ہمیں اپنے اکابر کا مسلک کی مزاج بھی نصیب ہو جائے۔ ہم نے کتابیں تو پڑھ لی، ہم نے علم تو پڑھ لیا، ہمیں مزاج بھی نصیب ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ مزاج کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ اکبر، ہمیں اپنے اکابر کی صحبت میں آنا پڑے گا، اکابر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑیں گے، پھر ہمیں جا کر یہ اکابر کی صحبت سے ان کا مسلکی مزاج جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ میں تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ کا یہ مرکز اور ہمارے امیر مرکزیہ، اس بات پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں ہماری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد۔ ہم نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلکی کام کی محنت آپ کی یہ جماعت، آپ کا یہ مرکز کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ حضرات بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جہاں جو فتنہ ہے اس فتنے کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے، اور کافی حد تک الحمدللہ آپ کے مسلک کو کامیابی ملی ہے۔ لیکن دیکھیے میرے شیخ کی بصیرت کو دیکھیے، انہوں نے صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ اکابر کی قدموں میں بیٹھ کے، اکابر کی صحبت اختیار کر کے اکابر سے وہ مسلکی مزاج لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلک کی ساری جماعتیں میرے شیخ کے ساتھ متفق ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی یہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اپنے مسلک کی اشاعت بھی کر رہی ہے، اپنے مسلک کا دفاع بھی کر رہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ باطل کی زبانیں بند ہو گئی، آپ کے مسلک کی اشاعت اور دفاع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کسی کارکن پہ، لیڈر قائد تو دور کی بات ہے نا، کسی کارکن پہ کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی اس پہ مقدمہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جیل نہیں گیا۔ میں نے کہا یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میرے شیخ نے مسلک بھی دیا ہے اور اکابر کا مزاج بھی۔ تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے، صرف ایک کارگزاری سنیے۔ ابھی شیخ جو ہے ہمارے امیر مرکزیہ متکلم اسلام حضرت استاد جی ملائیشیا کے سفر پہ تشریف لے گئے، وہاں تبلیغی مرکز میں آپ کی ملاقات علماء سے۔ اب جو ملاقات ہوئی نا، ملاقات سے اندازہ ہوا ان حضرات کو، انہوں نے کہا اگر آپ شفقت فرمائیں تو آپ مغرب کی نماز کے بعد طلباء سے بیان کر دیں۔ ملائیشیا کے تبلیغی مرکز میں اب بیان شروع ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے استاد جی کا بیان شروع ہوا۔ استاد جی بتا رہے تھے، جو علماء کی جماعت بیٹھی تھی وہ زاروں کتار رو رہی۔ بیان ختم ہوا، انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے بارے میں کچھ اور سنا تھا، لیکن آج آپ کو دیکھا، آپ کی محفل مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم بڑے حیران ہوئے اور اس لیے ہم رو رہے تھے، یار ہم نے کیا اندازہ لگایا اور یہ کون سی کیسی عجیب شخصیت ہے۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ کا ملائیشیا کا دورہ طے ہوا ہم اس حق میں نہیں تھے، آپ ملائیشیا آئیں، آپ آئیں گے، یہاں پہ شافی ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، پھر ہم چاہتے تھے اگر ملائیشیا آ گئے تو ہمارے مرکز میں آپ کا بیان نہ ہو۔ اب ہم کہتے آپ دوبارہ پھر ملائیشیا تشریف لائیں اور ہمارے مرکز کے لیے 2 دن لے کے آئیں، یہاں بیان بھی کریں، یہاں تربیت بھی کریں۔ بھائی یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا وہ مسلک کی مزاج جو اکابر کا، چونکہ الحمدللہ میرے شیخ کے پاس اکابر کا مسلک ہے تو مزاج بھی ہے۔ آپ کو بھی یہی آج دعوت فکر دینا چاہتے ہیں۔ بھائیوں آپ آئیے، آپ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہو جائیے، آپ ہمارے مرکز میں تشریف لائیے، مسلک بھی سیکھیے اور اکابر کا مزاج بھی سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ سارے تیار ہونا انشاءاللہ۔ رکنیت فارم باہر موجود ہے، آپ انشاءاللہ اس کو پر کر کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جو جائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ تھوڑے کر دیو، ڈر دیو، پتہ نہیں کی گل ہے۔ بھائیو انشاءاللہ آپ رکنیت فارم پور کریں، اور جو ضلعی ذمہ داران ہیں، تحصیل ذمہ دار ہیں، وہ جتنی ان کو ضرورت ہے وہ لے کر جائیں۔ اور آخری بات کرو، آج دنیا باتیں تو بہت کرتی ہے، لیکن علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم سے کسی نے پوچھا یہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، سنو بھائیو، اس نے کہا ہر معقول پسند، اللہ اکبر، ہر معقول پسند دیندار
اسے دیوبندی کہتے ہیں، یہ اسی وقت ہمیں ملے گا یہ جب ہم اپنے اکابر کے مسلک کی مزاج پہ چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے اکابر کے مسلک کی مزاج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔